السلام علیکم میرے محترم ناظرین، اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہم قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ الغرض اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ فالتو ہیں، اور فالتو یعنی آپ بیکار، تو آپ کو ضرور غصہ آئے گا۔ تو ایک شخص جو پاکستان کا رہنے والا ہے، جو اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ کہتا ہے اور قرآن و حدیث کا جاننے والا کہتا ہے، دراصل وہ احمق ہے، جس کی چالوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ ضرور احمق ہوگا۔ چلیے ہم اس کے بارے میں سنتے ہیں، اس نے کیا احمقانہ چال کی جس کی وجہ سے احمق کہا جا رہا ہے اس کو۔ تو نمازیں ہیں 5، رکھتے ہیں ٹوٹل 17 پانچوں کی ملا کے، فجر 2، ظہر 4، عصر 4، 3 مغرب، 4 عشاء۔ باقی جتنی نمازیں ہیں ان کا نام ہی ہے نفلن، اور حیران کن بات، عربی میں نفل کہتے ہیں فالتو کو۔ مال غنیمت کے لیے ہے انفال، جس کا نام ہی ہے فالتو، اس کو یہ کہہ رہے ہیں اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہیں نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں، جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ حدیث میں 2 ہی الفاظ ہے، فرض اور نفل۔ سنت فقہا کی ٹرم ہے کہ وہ نوافل جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھے، ہم کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہے۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے، فالتو، ناٹ فرض۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، غیر موقدہ ہے فالتو۔ اس احمق کا کہنا یہ ہے کہ نمازیں جو ہیں، نمازوں کے ساتھ، فرض نمازوں کے ساتھ جو سنت پڑھی جاتی ہے، جس کو احادیث میں نفل کہا گیا ہے، اس کا ترجمہ فالتو سے کر رہا ہے۔ اگر ہم قرآن کو اور حدیث کو ڈکشنری سے اگر ہم حل کریں گے تو ایسی ہی نوبت آئے گی جس طرح سے اس احمق کو نوبت آئی ہے، کیونکہ ڈکشنری میں محاوری اور قرآن میں کیا لکھا ہوا اس کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ سورہ یوسف میں ہے سیارۃن، اگر ہم ڈکشنری کھولیں گے سیارہ کی میننگ کیا ہے تو وہاں پر یہ بتائے گا کہ کار۔ سورہ یوسف میں کار کا تذکرہ، اور وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، سیارۃ وجاءت سیارہ، کہ اب اس کا ترجمہ ہوگا کار آئی۔ اب یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کار کہاں سے آئی تھی؟ قرآن کو ڈکشنری سے حل نہیں کیا جاتا ہے۔ اس کا حقیقی معنی ہے سیارہ کا سورہ یوسف میں قافلہ، وجاء السیارہ، قافلہ آیا، نہ کہ کار آئی۔ اس احمق نے بھی نفل کی میننگ ڈکشنری میں دیکھ لیا ہوگا، جس کا ترجمہ یہ فالتو کر رہا ہے۔ اصل میں نفل کا ترجمہ ہوتا ہے زوائد، جن کاموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے، اس کو پسند کیا ہے، اس کو ہم نبی کی طرف نسبت کرتے ہیں، ہم سنت کہتے ہیں، اور ہم اس میں سنت کا ثواب پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث ہے کہ 12 رکعتیں ایسی ہے کہ جو انسان روزانہ پڑھتا ہے 12 رکعتیں، تو اس کو جنت میں ایک محل ملے گا۔ اس طرح سے ایک حدیث بھی موجود ہے۔ تو 12 رکعتیں کون کون سے ہیں؟ علماء نے، محدثین نے فجر سے پہلے کی 2 رکعت، ظہر سے پہلے کی 4 رکعت اور بعد کی 2 رکعت، اور مغرب سے بعد کی 2 رکعت اور عشاء کی بعد کی 2 رکعتیں اس طرح سے شمار کی ہے۔ اور ہم اس کو سنت اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی کی بھی اطاعت کرنا یہ اللہ کی اطاعت کے برابر ہے۔ جیسے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اور جس کام کو ہمارے نبی نے کیا ہے ہم اس کو سنت کا نام دیتے ہیں، نہ کہ ہم اپنی کی طرف سے، نہ ڈکشنریوں میں کھول کر نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ اگر یہ انسان صرف ایک ایسے ویڈیو نہیں ہے، اس کے کئی ایسے ویڈیو ہیں جو اسلام کے نام پر وہ کئی طرح کی بےہودگیاں پھیلا رہا ہے، اور لوگ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ، ایسے بہت سارے ماڈلز آپ کو یوٹیوب پر ملیں گے
الغرض امت مسلمہ کو صرف یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کے تعلق سے اپنے قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، اور اگر اس میں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا یا بالکل آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں تو علماء اکرام کے پاس جائیں جو معتبر ہیں، جو قرآن و حدیث کو اچھے سے جانتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے پاس جائیں جو ڈکشنریوں کے ذریعے سے، جو اپنے ذہنوں کے ذریعے سے بغیر کسی علمی واسطے سے قرآن اور حدیث کو حل کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے قریب بالکل نہ جائے، ورنہ ہمارا ایمان بھی جائے گا اور دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ خاص طور سے یہ جو انجینئر جو اپنے آپ کو بہت بڑا علامۃ الدہر کہتا ہے، قرآن اور حدیث کی تفسیر کرنے نکلا ہے، اس کو نفل کے پوری میننگ بھی نہیں معلوم اور یہ فالتو کے معنی ترجمہ کر رہا ہے۔ اصل میں یہ فالتو ہے، اور دوسری چیزوں کو، نماز کو فالتو کہہ رہا ہے۔ نماز کوئی بھی کیوں نہ ہو فالتو نہیں ہوتی ہے، چاہے نفل، واجب، فرض، مستحب بھی کوئی عمل ہو فالتو نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ مسواک کرنا ایک کچھ معنی نہیں رکھتا تھا، لیکن ہمارے نبی نے اس کو مسواک کیا ہے تو ہم اس کو سنت کہتے ہیں۔ جیسے امامہ پہننا، جیسے یہ فالتو انسان نے امامہ پہنا ہے، اس کا بھی کچھ معنی نہیں، معنی بہت سارے ہوں گے اس کے، لیکن پہلے کچھ معنی نہیں رکھتا تھا شریعت میں، لیکن جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ پہننا شروع کیا تو ہم یہ مانتے ہیں کہ امامہ پہننا سنت ہے۔ تو نفل ایک زائد عمل تھا کہ جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ثواب دیتے تھے، جس کے چھوڑنے پر کوئی حرج نہیں تھا، لیکن نبی نے اس کو ادا کیا تو ہم اس کو سنت کہتے ہیں، کیونکہ نبی کی طرف وہ نسبت لگی اور مستقل اس کو ادا کیا، تو اس وجہ سے ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ حق پر جم کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔